محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ناظرین حضرات، علم الصیغہ میں آج ہمارا سبق قسم دوم در گردان ہائے محموز سے ہے۔ دوسری قسم محموز کی گردانوں کے بیان میں، دوسری قسم محموز کی گردانوں کے بیان میں۔ اس سے پیشتر باب میں دو قسمیں کی گئیں۔ قسم اول میں محموز کے قاعدے بیان کیے گئے، اور اب قسم دوم میں محموز کی گردانیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ ان قاعدوں کا گردانوں میں اجرا کر کے قاعدے ذہن میں اچھی طرح بٹھائے جا سکیں۔ تو محموز میں یہ ثلاثی مجرد سے شروع کر کے اور ثلاثی مزید فی بابوں میں محموز کی گردانیں دیں گے۔ سب سے پہلے نصر ینصرو سے محموز کی گردان ہے محموز فا از باب نصرہ، محموز فا باب نصرہ سے۔ الاخذ گرفتن، لینا پکڑنا۔ اخذ یأخذ اخذن فہو آخذ، وأخذ یوخذ اخذن فہو مأخوذ۔ الامر منہ خذ والنہی عنہ لا تأخذ، الظرف منہ مأخذ والآلۃ منہ میخذ میخذۃ میخاذ، وتثنیتہما ماخذان ومیخذان، والجمع منہما مآخذ ومآخیذ۔ افعال التفضیل منہ آخذ والمؤنث منہ اخذا، وتثنیتہما آخذان واخذیان، والجمع منہما آخذون واواخذ واخذ واخذیات۔ اب کتاب میں ترجمہ بعد میں کیا جائے گا، پہلے گردان کے ایک ایک صیغے کو قاعدے کی روح سے دیکھ لیتے ہیں، کس صیغے میں کیا قاعدہ جاری ہوا ہے یا ہو سکتا ہے۔ اخذا سب سے پہلا صیغہ ہے اخذا، تو اخذا میں محموز کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، تخفیف کا اس میں کوئی قاعدہ نہیں پایا جاتا۔ اس کے بعد ہے یأخذ، فعل مضارع معروف، تو فعل مضارع معروف میں رأسن کا قاعدہ پایا جاتا ہے۔ راسن کا قاعدہ جوازی ہے، رأسن اور راسن، حمزہ کو حمزہ رہنے دیا جائے یا حمزہ کو الف سے بدل دیا جائے، دونوں جائز ہے، لہٰذا یأخذ میں بھی دونوں جائز ہے۔ یأخذ یا حمزہ کو یا الف سے بدل دیں، یاخذ کر دیں، دونوں جائز ہے۔ اخذن مصدر میں تخفیف کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، فہو آخذ، فہو آخذ، اس میں فاعل آخذ، اس میں بھی تخفیف کا کوئی قاعدہ نہیں۔ اخذا، اخذا ماضی مجہول ہے،
اس میں اخیزہ میں وہ خیزہ حمزہ مضموم ہو تو اس کو واو سے بدلنا جائز ہے. تو اخیزہ میں وہ خیزہ وہ معطل کے لیے قاعدہ ہے کہ واو مضموم شروع کلمے میں ہو تو اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں. جیسے وعدہ میں اوعدہ کہہ سکتے ہیں، تو حمزہ کے لیے نہیں ہے. تو اخیزہ میں بھی تخفیف کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. یوخذو فعل مضارع مجہول میں بوسن کا قاعدہ جاری ہو سکتا ہے. حمزہ کو واو سے بدل دیا جائے یا حمزہ ہی رہنے دیا جائے. یؤخذو یا یوخذو. اخذن یہ پھر وہی مصدر لوٹ کے آ گیا، کوئی قاعدہ نہیں ہے اس میں. فہو ماخوذن، اس میں ماخوذن اس میں مفعول میں بھی راسن کا قاعدہ جاری ہو سکتا ہے. ماخوذن یا ماخوذن. الامر منہ خذ یہ قاعدے کے خلاف ہے. امر قاعدہ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اوخذ آتا عنصر کے وزن پر اوخذ، جس کی اصل اوخذ ہوتی اوخذ. تو اوخذ میں حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد ہے، لہٰذا واو سے بدلنا اس کو واجب ہوتا. جیسے اومنا میں ہے تو اوخذ ہو جاتا. تو قاعدے کے لحاظ سے اوخذ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ قاعدے کے خلاف ہے، خذ آیا ہے. اب جب قاعدے کے خلاف ہے تو یہ سوال ہی نہیں ہوتا کہ خذ کیسے آ گیا، اصل میں کیا تھا، کچھ نہیں، قاعدے کے خلاف خذ آ گیا بس. والنہی عنہ لا تأخذ، تو لا تأخذ میں فعل نہیں ہے یہ، اس میں راسن کا قاعدہ جاری ہو سکتا. الظرف منہ ماخذ، اس میں ظرف میں بھی راسن کا قاعدہ جاری ہو سکتا ہے. والآلۃ منہ میخذ میخذۃ میخاذ، اس میں بیرن کا قاعدہ جاری ہو سکتا. بیرن میخذ یا میخذ دونوں جائز ہے، میخذ یا میخذ. اور تسنیۃ و ماخذان میخذان، ان میں بھی ماخذانے میں راسن کا، میخذانے میں بیرن کا. والجمع منہما مآخذ و مآخیز، مآخذ و مآخیز. یہ جمع اس میں ظرف یا اس میں اعلیٰ میں تخفیف کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، اپنی اصل پر ہیں. افعل التفضیل منہ آخذ، آخذ میں آمنہ کا قاعدہ جاری ہوا ہے، اصل میں ہے اخذ اخذ. تو حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد ہے، لہذا وجوباً ما قبل کی حرکت کے موافق ہو گیا، یعنی الف سے بدل گیا تو آخذ ہو گیا. والمؤنث منہ اخذا، اخذا میں تخفیف کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. تثنیۃ و ما آخذان اخذیان، آخذانے میں وہی قاعدہ ہے جو آخذوں میں ہے واحد میں، اخذیانے میں کوئی قاعدہ نہیں ہے. والجمع منہما آخذون و اواخذ، آخذون میں وہی آمنہ کا قاعدہ ہے جو آخذوں میں تھا، اور اواخذوں میں اوادموں کا قاعدہ ہے. اواخذ اصل میں آخذ ہے، آخذ. تو دو حمزہ متحرک اکٹھے ہو گئے، ان میں سے کوئی بھی مکسور نہیں ہے، لہٰذا دوسرے کو واو سے بدلنا واجب ہے، تو اواخذ ہوا. اخذن اس میں کوئی تخفیف کا قاعدہ نہیں، اخذیاتن اس میں بھی. اب یہ کتاب میں ترجمہ کر لیتے ہیں. امر این باب،
کہ خذ آمدہ برخلاف قیاس است، اس باب کا امر اخذا یاخذو کا، اس باب کا امر جو خذ آیا قاعدے کے خلاف ہے یا قاعدے کی مخالفت پر ہے۔ برخلاف قیاس قاعدے کی مخالفت پر۔ قیاس مقتضی آبود کہ اوخذ می آیت، قاعدہ یہ چاہتا تھا کہ اوخذ آتا، اوخذ عنصر کے وزن پر، دوسرا حمزہ اومنا کے قاعدے سے واو سے بدلتا، بابدال حمزہ دوم بواو بقاعدہ اومنا، دوسرے حمزہ کو واو سے بدلنے کے ساتھ اومنا کے قاعدے سے، دوسرے حمزہ کو واو سے بدلنے کے ساتھ اومنا کے قاعدے سے۔ وہم چنی امر اکلا یاکلو ہم کل آمدہ، اور اسی طرح اکلا یاکلو کا امر بھی کل آیا ہے، اس کا بھی خلاف قیاس کل آیا اکلا یاکلو کا۔ ودر امرا یامرو حذف حمزتین و ابقائے ہر دو ہم جائز است، اور امرا یامرو میں دونوں حمزہ کو حذف کرنا اور دونوں کو باقی رکھنا، ابقاء باقی رکھنا افعال کا مصدر ہے، دونوں حمزہ کو حذف کرنا اور دونوں کو باقی رکھنا بھی جائز ہے۔ امرا یامرو کے امر میں دونوں حمزہ کو حذف کرنا اور دونوں کو باقی رکھنا بھی جائز ہے۔ مر اور اومر دونوں آئے ہیں، مر اور اومر دونوں آئے ہیں۔ در صیغ مضارع معلوم ای باب غیر واحد متکلم قاعدہ راسن جاری است، اس باب کے مضارع معروف کے صیغوں میں، اس باب کے مضارع معروف کے صیغوں میں واحد متکلم کے علاوہ راسن کا قاعدہ جاری ہے۔ اس باب کے مضارع معروف کے صیغوں میں واحد متکلم کے علاوہ راسن کا قاعدہ جاری ہے۔ ودر مفعول و ظرف ہم، اور مفعول اور ظرف میں بھی راسن کا ہی قاعدہ جاری ہے۔ تو فعل مضارع معروف اور اسم ظرف اور اسم مفعول میں راسن کا قاعدہ جاری ہے، مضارع معروف کے صیغہ واحد متکلم کو چھوڑ کر۔ ودر اعلیٰ قاعدہ بیرون، اور اسم اعلیٰ میں بیرون کا قاعدہ۔ ودر مضارع مجہول غیر واحد متکلم قاعدہ بوسن، اور مضارع مجہول میں واحد متکلم کے علاوہ بوسن کا قاعدہ ہے، بوسن کے قاعدے سے واو ہوا دوسرا حمزہ۔ ودر واحد متکلم مضارع معروف و افعال التفضیل قاعدہ آمنہ، اور مضارع معروف کے واحد متکلم اور افعال التفضیل میں، اس میں تفضیل مذکر میں آمنہ کا قاعدہ۔ ودر جمع قاعدہ اوادم، اور اس کی جمع میں اوادموں کا قاعدہ۔ اس میں تفضیل کی جو جمع ہے اواخذو، آخذوں کی جمع اواخذو، اس میں اوادموں کا قاعدہ۔ ودر واحد متکلم مضارع مجہول قاعدہ اومنا، اور مضارع مجہول کے واحد متکلم میں اومنا کا قاعدہ۔ تعلیلات ہما
فہمیدہ بر زبان باید آورد، سب کی تعلیلیں سمجھ کر، تعلیلات ہمہ سب کی تعلیلیں سمجھ کر زبان پر لانی چاہیے۔ تعلیل کرنا چاہیے کہ اصل میں یہ تھا، اس قاعدے سے ایسا ہوا، ضرور کر لینا چاہیے۔ محموز کے قاعدوں کے بعد محموز فا از باب نصرہ کی ایک گردان اخذا یاخذو سے ہو چکی، مع اجرائے قاعدہ محموز۔ آج کے سبق میں محموز فا باب ضربہ سے ہے، جیسے الاسرو بند کردن، بند کرنا، اس کی گردان ہے اسرا یاسرو، اسرن فہو آسرن، و اسرا یوسرو اسرن فہو مأسور، الامر منہ ایسر والنہی عنہ لا تاسر، الظرف منہ مأسر والآلۃ منہ میسر و میسرۃ و میسار، و تثنیتہما مأسران و میسران، والجمع منہما مآسر و مآسیر، افعال التفضیل منہ آسر والمؤنث منہ اسرا، و تثنیتہما آسران و اسریان، والجمع منہما آسرون و اواسر و اسر و اسریات۔ یہ باب ضربہ یضرب سے محموز فا ہوئی۔ اب اس میں کہاں کیا قاعدہ جاری ہوا ہے؟ تعلیلات صیغ بقیاس باب اخذا باید فہمید، صیغوں کی تعلیلات اخذا باب اخذا کے قاعدے سے سمجھنی چاہیے۔ صیغوں کی تعلیلات باب اخذا کے قاعدے سے سمجھنی چاہیے۔ جس طرح باب اخذا یاخذو میں محموز کے قاعدوں کا اجرا ہوا ہے، ویسے ہی اسرا یاسرو باب ضربہ یضرب سے بھی، جیسے اسرا یاسرو تو اخذا یاخذو، تو جو یاخذو میں یاخذو ہو سکتا ہے تو وہی اسرا یاسرو میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب حمزہ کے بعد والے حرف پر پیش ہے یا زیر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بات تو حمزہ اور حمزہ سے پہلے والے حرف کی ہے۔ تو جو قاعدہ یاخذو میں ہے وہی یاسرو میں ہے، جو قاعدہ ماخذن اس میں ظرف میں ہے وہی قاعدہ ماسرن اس میں ظرف میں ہے۔ تو باب اخذا کے قاعدوں سے تعلیلات سمجھ لینی چاہیے۔ تھوڑا سا فرق ہے، فرق کیا ہے؟ جز ای کے، اس کے علاوہ کے، اس کے علاوہ کے، در امر آں کے ای سرست قاعدہ ایمان جاری شدہ، اس کے سوا کہ اس کے امر میں جو ایسر ہے ایمان کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ تو ایسر میں ایمان کا قاعدہ ہے، اور اخذا یاخذو سے جو امر آئے گا تو اس کا امر قاعدے کے لحاظ سے اوخذ آئے گا، حمزہ کو واو سے بدلا جائے گا، اور ضربہ سے جو امر آئے گا تو اس کا امر ایسر دوسرے حمزہ کو یا سے بدل کر آئے گا، کیونکہ باب ضربہ کا حمزہ امر والا حمزہ مکسور ہوگا، تو اس لیے حمزہ مکسور کے بعد ہو جائے گا تو ایمان کا قاعدہ جاری ہوگا، اور نصرہ ینصرو میں امر کا حمزہ مضموم ہوگا،
تو مادے کا حمزہ مضموم کے بعد ہو جائے گا، تو اس میں ومنا کا قاعدہ جاری ہوگا۔ تو فرق یہاں ہے صرف امر میں آ کر، باقی اور تمام تعلیلیں جو باب نصرہ میں ہوں گی وہی باب ضربہ میں بھی ہوں گی، محموز فا کے اندر۔ تو صیغوں کی تعلیلیں اخذا کے باب کے قاعدے سے سمجھ لینی چاہیے۔ اس کے سوا کہ اس کے امر میں جو ایسر ہے ایمان کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ دیگر ابواب ثلاثی مجرد را بہمی وضع باید گردانید، ثلاثی مجرد کے دوسرے بابوں کو اسی طریقے سے گردان لینا چاہیے، ثلاثی مجرد کے دوسرے بابوں کو اسی قاعدے سے گردان لینا چاہیے۔ باقی جو سمیع سے رہے یا کیا کہتے ہیں فتح سے رہے یا کروما سے رہے تو ان کو اسی قاعدے سے ان کے گردانیں کر لینی چاہیے۔ مثلا ثلاثی مجرد سے سمیع سے ہے ابیسا یابسو ابسن، خوش ہونا، تو اس سے بھی گردان پھیر لینی چاہیے۔ ابیسا یابسو ابسن فہو آبسن، و ابیسا یوبسو ابسن فہو معبوسن، الامر منہ ایبس، الامر منہ ایبس، والنہی عنہ لا تابس، الظرف منہ معبسن، والآلۃ منہ میبسن ومیبستن ومیباسن، وتثنیتہما مابسان ومیبسان، والجمع منہما معابس ومعابیس، افعال التفضیل منہ آبس والمؤنث منہ ابسا، وتثنیتہما آبسان وابسیان، والجمع منہما آبسون وآوابس وابس وابسیات۔ اس میں بھی سارے قاعدے اخذا یاخذو کی طرح جاری ہوں گے، سوائے اس کے کہ اس کے امر میں بھی ایمان کا قاعدہ جاری ہوگا، جیسا کہ ایسر میں ہے، کیونکہ باب سمع یسمع میں بھی حمزہ امر مکسور لایا جاتا، تو اس لیے ایبس آئے گا۔ ایسے ہی ایک مصدر ہے اجیلا یا جلو، اجلن پیچھے رہنا، سمع سے ہی ہے، اس کی گردان بھی اسی طرح ہوگی۔ اجیلا یا جلو اجلن فہوا آجلن، و اجیلا یوجلو اجلن فہوا معجول، الامر منہ ایجل، والنہی عنہ لا تاجل، الظرف منہ ماجل یا مأجل، والآلۃ منہ میجل ومیجلۃ ومیجال، وتثنیتہما مأجلان ومیجلان، والجمع منہما معاجل ومعاجیل، افعال التفضیل منہ آجل والمؤنث منہ اجلا، وتثنیتہما آجلان واجلیان، والجمع منہما آجلون واواجل واوجل واجلیات۔ اور باب کروما یکروموں سے ہے اروبا یا روبو، عقل مند ہونا، اروبا یا روبو، یا روبو عقل مند ہونا، تو گردان ہوگی اروبا یا روبو عربن فہوا عاربن، و اربا یوربو عربن فہوا معروبن۔ یہ لازم ہیں، جتنی بھی ابیسا ہے یا اجلا ہے یا اروبا ہے، تو میں نے مجہول یا مفعول اس لیے کر دیے کہ ان کو باحرف جار سے متعدی بنایا جا سکتا ہے، تو بنائے جانے کی صورت میں اس طرح سے گردان مجہول یا مفعول کی آ سکتی ہے۔ معروبن، الامر منہ اورب، والنہی عنہ لا تعرب، الظرف منہ مأرب، والآلۃ منہ مئرب ومئربۃ ومئراب، وتثنیتہما
مأربان و مئربان والجمع منہما مآرب و مآریب افعال التفضیل منہ آرب والمؤنث منہ اربا وتثنیتہما آربان و اربیان والجمع منہما آربون و اوارب و ارب و اربیات۔ اس میں امر اورب آئے گا کیونکہ باب کرما یکرمو میں حمزہ امر مضموم آتا ہے، کیونکہ اس کا عین کلمہ مضموم ہوتا، تو اس لیے اس کا امر اورب آئے گا۔ مادے کا حمزہ جو کہ ساکن ہے وہ حمزہ مضموم کے بعد ہو جائے گا، تو اومنا کا قاعدہ جاری ہوگا۔ اور کروما سے ہی دوسرا مصدر ہے اصولا یا سولو، نرم و ہموار اور لمبا ملائم ہونا۔ اس کی گردان ہوگی اصولا یا سولو اصلاً فہوا آصل و اسلا یوصل اصلاً فہوا معصول الامر منہ اوصل والنہی عنہ لا تعصل الظرف منہ معصل والآلۃ منہ مئصل و مئصلۃ و مئصال وتثنیتہما معصلان و مئصلان والجمع منہما معاصل و معاصیل افعال التفضیل منہ آصل والمؤنث منہ اسلا وتثنیتہما آصلان و اسلیان والجمع منہما آصلون و اواصل و اسل و اسلیات۔ یہ کرما یکرموں سے ہوا۔ اور باب فتح یفتح سے ہے الہ یا لہو، پرستش کرنا، بندگی کرنا۔ اس کی گردان ہوگی الہ یا لہو الہن فہو آلہ و الہ یولہ الہن فہو مألوہ الامر منہ الہ والنہی عنہ لا تألہ الظرف منہ مألہ والآلۃ منہ مئلہ و مئلہۃ و مئلاہ وتثنیتہما مألہان و مئلہان والجمع منہما مآلہ و مآلیہ افعال التفضیل منہ آلہ والمؤنث منہ الہا وتثنیتہما آلہان و الہیان والجمع منہما آلہون و اوالیہ و الہن و الہیات۔ یہ بھی باب اخذ یاخذو کی طرح گردان ہوگی، اور اس کا امر الہ آئے گا ایسر کی طرح، اس میں ایمان ان کا قاعدہ جاری ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس باب کا امر یا یوں کہیں کہ نصر ینصرو اور کرما یکرمو کے امر میں مادے کے حمزے کو واو سے بدلا جائے گا، باقی تمام بابوں میں یا سے بدلا جائے گا، بس یہ فرق ہوگا۔ باقی تمام گردانیں تمام بابوں کی ایک جیسی ہوں گی، کہیں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ صرف باب نصرہ اور باب کرما میں امر میں فرق ہوگا کہ باب نصرہ اور باب کرما میں امر میں اصلی حمزہ کو، جو مادے کا حمزہ ہے، اس کو واو سے بدلا جائے گا، باقی اور بابوں میں یا سے بدلا جائے گا۔ تو اس کا امر آگا الہ، حمزہ کو یا سے بدلیں گے ایمان ان کے قاعدے سے۔ اور فتح سے دوسرا مصدر ہے ابوہن، ابہا یا بہو، التفات کرنا، توجہ کرنا، ابہا یا بہو، ابوہن۔ اسی سے حدیث شریف میں ہے رب اشعث و اغبر مدفوع بالابواب لا یؤبہ لہ لو اقسم علی اللہ
لأبرہ کہ بہت سے غرد آلود بکھرے بال والے جن کو دروازوں سے دھکا دے دیا جائے، لا یؤبہ لہ جن کی طرف التفات نہ کیا جائے، جن کی طرف توجہ نہ کی جائے، اگر وہ کسی معاملے پر اللہ سے قسم کھا لیں تو اللہ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو لا یؤبہ لہ جن کی طرف توجہ نہ کی جائے، تو ابہا یا بہو ابوہن توجہ کرنا، التفات کرنا، تاڑ جانا، کسی کو تاڑ جانا۔ گردان ہوگی ابہا یا بہو ابوہن فہو آبہن و ابہا یو بہو ابوہن فہو مأبوہن۔ الامر منہ ایبہ والنہی عنہ لا تأبہ۔ الظرف منہ مأبہن والآلۃ منہ مئبہن و مئبہۃ و مئباہن وتثنیتہما مأبہان و مئبہان والجمع منہما مآبہ و مآبیہ۔ افعال التفضیل منہ آبہ والمؤنث منہ ابہا وتثنیتہما آبہان و ابہیان والجمع منہما آبہون و اوابہ و ابہن و ابہیات۔ اس کے امر میں بھی ایبہ ایسر کا ایمانن کا قاعدہ جاری ہوگا، ایسر کی طرح۔ تو خلاصہ وہی ہے جو میں نے بتایا کہ باب نصرہ اور کرومہ میں امر میں اومنا کا قاعدہ جاری ہوگا اور اصلی حمزہ کو واو سے بدلا جائے گا۔ باقی اور بابوں میں ایمانن کا قاعدہ جاری ہوگا، اصلی حمزہ کو یا سے بدلا جائے گا۔ تو یہ ثلاثی مجرد کے باقی ابواب سے گردانیں ہوئیں، سمعہ سے، کرومہ سے، فتحہ سے، ضربہ اور نصرہ سے اس کتاب میں دے دی گئی ہیں، اور باب حسبہ سے محموز فا مجھے دستیاب نہیں ہو سکا، باب حسبہ سے اگر کسی کو دستیاب ہو تو وہ اسی طرح گردان کر لے، قاعدوں کا اجرا کر لے۔ محموز کی گردانوں کا بیان چل رہا ہے، محموز میں بھی محموز فا۔ ثلاثی مجرد کے ابواب سے محموز فا کی گردان ہو چکی، اب ثلاثی مزید سے محموز فا کی گردان بیان کی جاتی ہیں۔ تو محموز فا از باب افتعال، باب افتعال سے محموز فا۔ الایتمار فرما برداری کردن، فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا یا فرما برداری کرنا، ایتمار۔ اب یہ ایتمار محموز فا کیسے ہے؟ اس میں حمزہ تو نظر نہیں آتا فا کلمہ کی جگہ، تو یہ جب تعلیل بیان ہوگی تب بات صاف ہو جائے گی۔ گردان اس کی ہے ایتمارا یا تمیرو ایتمارن فہو موتمر و اوتمرا یوتمرو ایتمارن فہو موتمرن۔ الامر منہ ایتمر والنہی عنہ لا تعتمر۔ الظرف منہ موتمرن۔ اب ہم گردان دیکھ لیتے ہیں ایک طرف سے، پہلے تو مصدر ہی ہے الایتمار، ایتمار افتعال کے وزن پر ہے، تو ہے یہ محموز فا کا مصدر، تو اصل ہے اس کی اعتمار، اعتمار۔ اعتمار میں حمزہ ساکن حمزہ متحرک کے بعد ہے،
لہذا دوسرے حمزہ کا ماقبل کی حرکت کے موافق ہونا واجب ہے۔ ماقبل حرکت کسرہ تو یا سے بدلنا واجب ہے، تو ایتمار ہو گیا، یعنی ایمان کا قاعدہ جاری ہوا۔ اس کے بعد ہے ماضی ایتمارا۔ ایتمارا کی اصل ایتمارا، اس میں بھی وہی ایتمار والا ایمان کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ حمزہ ساکن حمزہ متحرک کے بعد ہے تو وجوباً ماقبل کی حرکت کے موافق ہو گیا۔ یا تمیرو، یا تمیرو اصل میں یا تمیرو ہے، یا تمیرو، یا تمیرو میں حمزہ ساکن، حمزہ منفردہ ہے، ساکنہ ہے، تو ماقبل کی حرکت کے موافق ہو گیا ہے جوازن، یا تمیرو ہو گیا، تو جائز ہے یا تمیرو بھی پڑھ سکتی ہیں، یا تمیرو، یعنی اس میں راسن کا قاعدہ جاری ہوا۔ یا تمیرو یہ تمارن یہ مصدر آ گیا، فہو موتمرن، موتمرن اس میں فاعل، اس میں حمزہ منفردہ ساکنہ ماقبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے، تو ماقبل حرکت ضمہ واو سے بدل گیا، موتمرن ہو گیا۔ موتمرن یعنی بوسن کا قاعدہ جاری ہوا۔ او تو میرا ماضی مجہول، او تو میرا، اس کی اصل ہے او تو میرا، تو او تو میرا میں حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد ہے، لہذا ماقبل کی حرکت کے موافق ہونا واجب ہے، ماقبل ضمہ واو سے بدلنا واجب ہے، تو واو سے بدل گیا او تو میرا ہو گیا، تو اس میں اومنا کا قاعدہ جاری ہوا، اومنا کے قاعدے سے حمزہ واو سے بدل گیا۔ اس کے بعد مضارع مجہول ہے یو تمرو، یو تمرو میں حمزہ ساکنہ ہے، منفردہ ہے، تو ماقبل کی حرکت کے موافق ہو گیا جوازن، بوسن کے قاعدے سے، یہ تمارن فہو موتمرن، موتمرن ہو یا موتمرن ہو بات ایک ہی ہے، تنوین کی حرکت کی بات ہے، اس میں فاعل میں کسرہ ہے اور اس میں مفعول میں زبر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قاعدہ وہی ہے جو موتمرن میں ہے۔ الامر منہ ایتمر، امر ہے ایتمر، اصل ہے اس کی ایتمر، اس میں ایمان کا قاعدہ جاری ہوا۔ والنہی عن لا تعتمر، نہیں ہے لا تعتمر، اس میں راسن کا قاعدہ جاری ہوا۔ الظرف منہ موتمرن، یہ موتمرن وہی، اس میں مفعول آ گیا۔ در ماضی معلوم و امر حاضر معروف، اب اس میں کیا کریں گے، یہ جو بیان کر رہے ہیں تعلیلات، تخفیفات، تخفیف کہنا چاہیے، تعلیل کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہر حمزہ کے بدلنے کو تخفیف کہتے ہیں، تعلیل نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تعلیل تخفیف یعنی تبدیل حمزہ کے معنی میں بھی آتا ہو، مصنف نے تعلیلات کا ہی لفظ استعمال کیا ہے، تعلیلات کا، جیسے اوپر آیا تعلیلات صیغ بقیاس باب اخذا باید فہمی، صیغوں کی تعلیلات باب اخذا کے قاعدے سے سمجھنی چاہیے، تو تعلیلات کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ تخفیفات بیان کرنے میں ان تمام سے وہ چھانٹ لیں گے
جن میں ایمان ان کا قاعدہ جاری ہوا ہے، پھر ان سیغوں کو چھانٹ لیں گے جن میں مومنہ کا قاعدہ جاری ہوا، پھر ان سیغوں کو چھانٹ لیں گے جن میں راسن کا قاعدہ ہے، پھر ان سیغوں کو چھانٹ لیں گے جن میں بوسن کا قاعدہ ہے۔ تو اس طرح 4 قسموں میں تمام سیغوں کی تخفیفات بیان کر دیں گے۔ پہلے وہ سیغے نکال رہے ہیں جن میں ایمان کا قاعدہ جاری ہے۔ ایمان کا قاعدہ کہاں کہاں جاری ہے؟ در ماضی معلوم و امر حاضر معروف و مصدر، یہ 3 ہوئے۔ ماضی معروف اور امر حاضر معروف اور مصدر میں، ماضی معروف اور امر حاضر معروف اور مصدر میں ایمان کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ قاعدہ ایمان جاری شدہ، ایمان کا قاعدہ جاری ہوا۔ ودر ماضی مجہول قاعدہ اومنا، اور ماضی مجہول میں ایمان اومنا کا قاعدہ۔ تو اومنا کا قاعدہ ماضی مجہول میں ہی ہے، اومنا کا۔ ودر ماضی مجہول قاعدہ اومنا، اور ماضی مجہول میں اومنا کا قاعدہ۔ ودر مضارع معلوم قاعدہ راسن، اور مضارع معروف میں راسن کا قاعدہ۔ مضارع معروف میں راسن کا قاعدہ۔ اب یہ اکثر کے لحاظ سے کہہ دیا گیا ہے، ورنہ تو مطلقاً مضارع معروف میں راسن کا قاعدہ جاری ہوا ہے کہنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ مضارع معروف میں صیغہ واحد متکلم میں راسن کا قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ واحد متکلم کا صیغہ آتمرو ہوگا، جس کی اصل اعتمرو ہوگی، تو اس میں آمنہ کا قاعدہ جاری ہوگا، نہ کہ راسن کا قاعدہ جاری ہو۔ تو اس صیغے کا استثناء کر کے تب کہنا چاہیے کہ مضارع معروف میں راسن کا قاعدہ ہے۔ اس طرح ہوتی عبارت ودر مضارع معروف قاعدہ راسن جز صیغہ واحد متکلم، کہ دراں قاعدہ آمنہ جاری شدہ۔ مضارع معروف میں راسن کا قاعدہ جاری ہوا ہے واحد متکلم کے صیغے کے علاوہ کہ اس میں آمنہ کا قاعدہ جاری ہوا۔ تو مضارع معروف میں راسن کا قاعدہ صیغہ واحد متکلم کو چھوڑ کر۔ ودر مجہول و فاعل و مفعول و ظرف قاعدہ بوسن، اور مجہول میں ماضی مجہول جو وہ تو میرا، یا مضارع مجہول یو تمرو، مجہول میں اور فاعل اور مفعول اور ظرف میں، مجہول ماضی مجہول ہو یا مضارع مجہول ہو، فاعل مفعول ظرف، ان تمام میں قاعدہ بوسن کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔
محموز فا از باب استفعال، محموز فا باب استفعال سے۔ الاستیذان اذن خواستن، اجازت چاہنا، اجازت مانگنا۔ استاذنا یستاذن استیذانن الخ۔ صیغ این باب و دیگر ابواب ثلاثی مزید بقیاس صیغ سابقہ باید فہمید بر آوردن تعلیلات دشوار نیست۔ ان بابوں اور ثلاثی مزید کے دوسرے بابوں کے صیغے گزشتہ صیغوں کے قاعدے سے سمجھنے چاہیے۔ اس باب کے اور ثلاثی مزید فی کے دوسرے بابوں کے صیغے گزشتہ صیغوں کے قاعدے سے سمجھنے چاہیے۔ یعنی استاذنا میں کیا ہوا ہے تو یہ گزشتہ صیغوں کے قاعدے سے سمجھ لینا چاہیے کیا ہوا ہے استاذنا میں۔ تو استاذنا میں کیا ہوا ہے؟ وہی ہوا جو یعتمرو فعل مضارع میں ہوا ہے باب افتعال کے، یا باب اخذا، یا باب یہ جو دیا باب نصرہ سے اخذا ہے، باب ضربہ سے یاسرو ہے، تو جو ان میں ہوا ہے وہی استاذنا میں ہوا ہے۔ یاخذو یا یاسرو یا یعتمرو میں حمزہ منفردہ ساکنہ ہے، ما قبل کے موافق ہو گیا تو یہی استاذنا میں ہوگا۔ حمزہ منفردہ ساکنہ ہے، ما قبل کے حرکت کے موافق ہو جائے گا۔ ایسے یستاذن میں، استیذانن میں، سب میں کیا کہتے ہیں راسن کا قاعدہ جاری ہوگا۔ استاذنا یستاذن، ان میں استاذنا یستاذن میں راسن کا، اور استیذانن میں بیرون کا قاعدہ جاری ہوا۔ استوذنا، اس میں استوذنا میں بوسن کا قاعدہ، یستاذن راسن کا قاعدہ ہے۔ استیذانن یہ پھر بیرون زیبن کا قاعدہ آ گیا، اور اس کے بعد مستاذن راسن کا قاعدہ ہے۔ الامر من استاذن ون لا تستاذن، تو ان میں راسن کا قاعدہ ہے امر نہی میں، اور الظرف من مستاذن راسن کا قاعدہ ہے۔ تو اس طریقے سے ثلاثی مزید فی کے جو دوسرے ابواب رہے تو ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ سب کی تعلیلیں نکالنا، تخفیفات کے قواعد جاری کرنا دشوار نہیں ہے۔ بر آوردن تعلیلات ان کی تعلیلات نکالنا، یہاں بھی مصنف نے تعلیلات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان کی تعلیلات نکالنا دشوار نہیں ہے، آسان ہے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ فائدہ: در محموز عین از ثلاثی مجرد بصیغ ماضی قاعدہ بین جاری است۔ ثلاثی مجرد سے محموز عین میں، ثلاثی مجرد سے کوئی بھی محموز عین ہو، یہ سب جتنے اوپر آئے اب تک فائدہ سے پہلے جتنی گردانیں آئیں ثلاثی مجرد کی، ثلاثی مزید فی کی، وہ محموز فا کی تھیں۔ محموز فا نصرہ سے، محموز فا ضربہ سے،
پھر محموز فا سمیا کروما فتح سے، اور محموز فا افتعال استفعال سے۔ یہ محموز عین کی بات ہے۔ تو ثلاثی مجرد سے محموز عین میں ماضی کے صیغوں میں بصیغ ماضی کے صیغوں میں بصیغ میں جو با ہے یہ ظرفیت کے لیے ہے، در کے معنی میں۔ ثلاثی مجرد سے محموز عین میں ماضی کے صیغوں میں بین بین کا قاعدہ جاری ہے، بین بین کا قاعدہ جاری ہوا۔ ودر مضارع و امر قاعدہ یسألو، اور مضارع اور امر میں یسألو کا قاعدہ۔ تو ماضی کے صیغوں میں بین بین کا قاعدہ جاری ہے، اور مضارع اور امر میں یسألو کا قاعدہ۔ زأر یزئر الضرب است، زأر یزئر ضربا سے ہے۔ تو زأر میں یہ محموز عین ہے ثلاثی مجرد ضربا سے، تو اس میں بین بین کا قاعدہ جاری ہوگا زأر میں، یعنی حمزہ کو اب چاہے بین بین قریب ہو یا بین بین بعید ہو، دونوں صورتوں میں حمزہ کو حمزہ اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا، کیونکہ حمزہ بھی مفتوح ہے، ما قبل بھی مفتوح ہے، اس لیے بین بین قریب کیا جائے یا بین بین بعید کیا جائے۔ زارا زارا پڑھا جائے گا، زارا زارا زارا۔ اور سمیا میں جا کے فرق ہو جائے گا بین بین قریب اور بین بین بعید میں۔ تو زأرا میں بین بین قریب کیا جائے گا، ماضی ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور یزئرو میں یسألو کا قاعدہ جاری ہوگا۔ یسألو کا قاعدہ کیا ہے کہ حمزہ متحرک ایسے حرف ساکن کے بعد جو یا مدہ زائدہ اور یا تصغیر کے علاوہ ہو تو اس کی حرکت ما قبل کو دے کر حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے۔ تو زأرا میں یزرو حمزہ کی حرکت زا کو دے دیں گے تو یزرو ہو جائے گا، حمزہ کو حذف کر دیں گے تو یزرو۔ تو امر میں ماضی کے صیغوں میں قاعدہ بین بین جاری ہے، مضارع امر میں یسألو کا قاعدہ جاری ہے، زأر یزئرو ضربا سے ہے، اور سأل یسألو فتح سے۔ سأل میں بھی یہی کیا جائے گا، سأل میں بین بین جاری ہوگا، بین بین کا قاعدہ، حمزہ کو اپنے مخرج اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا، سأل دونوں بین بین کی صورت میں قریب ہو یا بعید ہو، اس لیے کہ حمزہ بھی مفتوح ہے، ما قبل مفتوح ہے۔ یسألو میں حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے، حمزہ کو حذف کر دیں گے، یسألو ہو جائے گا۔ اور سئما یسأمو سمیا سے ہے، تو سئما میں بین بین جاری ہے، بین بین بعید اور بین بین قریب دونوں کیا جا سکتا۔ جب بین بین قریب کیا جائے گا تو حمزہ کو حمزہ اور یا کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا سئما، اور جب بین بین بعید کیا جائے گا تو حمزہ کو حمزہ اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا ساما ساما۔ یسأمو میں یسألو کا قاعدہ جاری ہوگا، حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے اور حمزہ کو حذف کر سکتے ہیں، یسمو۔ اور لأوما یلأمو، لأوما میں بھی بین بین جاری ہوگا، بین بین قریب یا بعید۔ بین بین قریب ہوگا تو حمزہ کو حمزہ اور واو کے مخرج کے درمیان پڑھیں گے، لأوما لأو لأوما لأو۔
اور جب بین بین بعید ہوگا تو حمزہ کو حمزہ اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھیں گے، لاما۔ یلعمو میں حمزہ کی حرکت لام کو دے گا، حمزہ کو حذف کر سکتے ہیں، یلومو، تو لوما یلومو کروما سے ہے۔ در امر بر وقت اجرائے قاعدہ، قاعدہ یسألو حمزہ وصل ساقط خواہد شد، تو محموز عین میں مضارع میں یسألو کا قاعدہ جاری ہوگا، اور امر میں بھی یسألو کا قاعدہ جاری ہوگا۔ اب یسألو میں قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے، تو جب محموز عین میں حمزہ کی حرکت ما قبل کو دیں گے، ما قبل فا، تو فا کلمہ متحرک ہو جائے گا۔ امر بنانے کے قاعدے میں ہے کہ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد دیکھیں کہ متحرک رہتا ہے یا ساکن، تو علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد فا کلمہ کا نمبر آتا، تو یسألو کا قاعدہ جب جاری ہوگا تو ہم فا کلمہ مفتوح ہو گیا ہے، متحرک ہو گیا، تو حمزہ وصل کی ضرورت رہے گی نہیں، تو وہ حمزہ وصل گر جائے گا۔ مثلا مثال سے سمجھیں، جیسے زعرا یزعرو کا امر ازعر ہوگا، ازعر، ازعر میں یسألو کا قاعدہ جب جاری کریں گے ازعر، تو از اس ای دوسرا جو حمزہ ہے اس کی حرکت زا کو دے دیں گے، تو ہو جائے گا ایزئر، ایزئر۔ اب حمزہ کو حذف کر دیں گے، ایزر ہو جائے گا۔ اب ایزر سے زا سے پہلے جو حمزہ وصل ہے امر کا، یہ لایا گیا تھا اس لیے تاکہ ابتدا بالسکون لازم نہ آئے، تو اب فا کلمہ متحرک ہو گیا، اس کی ضرورت ہے نہیں، تو یہ بھی گر جائے گا، تو ہو جائے گا زر۔ اسی کو کہا ہے در امر بر وقت اجرائے قاعدہ یسألو حمزہ وصل ساقط خواہد شد۔ امر میں یسألو کا قاعدہ جاری کرتے وقت حمزہ وصل گر جائے گا۔ ازعر میں زر اور اسأل میں سل کہیں گے، ازعر میں زر، اسأل میں سل کہیں گے، اور اس ام میں سم اور الام میں لم کہیں گے۔ یہ ہے گردان ہائے ایہاں را بئیں وضع ضبط باید کرد، ان کی گردانوں کو، گردان ہائے ایہاں را، ان کی گردانوں کو، یعنی امر محموز عین کی گردانوں کو یسألو کا قاعدہ جاری کر کے، تو ان کی گردانوں کو اس طریقے سے یاد کر لینا چاہیے، بئیں وضع اس طریقے سے، ضبط باید کرد یاد کر لینا چاہیے۔ مثلا زر زرا زرو زری زرنا، سل سلا سلو سلی سلنا، لم لما لمو لمی لمنا، تو اس طریقے سے گردان یاد کر لینی چاہیے۔ یہ یاد اس لیے کر لینا چاہیے تاکہ اجوف کی گردان میں اور محموز کی گردان میں فرق ہو سکے۔ اجوف کی گردان میں امر کے واحد حاضر کے صیغے میں حرف علت گر جائے گا، اور اس کے بعد جو صیغے آئیں گے تو ان میں واپس آ جائے گا، جیسے بیع زر کی طرح ہے، بیع با یبیع سے فعل امر ہے، بیع، تو بیع میں یا حرف علت گرا ہوا، لیکن جب تثنیہ کا صیغہ آئے گا اور عین کلمہ متحرک ہوگا تو وہ حرف علت جو ساقط ہو گیا تھا واپس آ جائے گا اور ہو جائے گا بیعا، اور آگے بھی اسی طرح بیعو بیعی بیعا بیعنا۔
اجوف میں. اسی طرح قل، قل لم کی طرح ہو گیا قل. تو اب اس کے بعد جو آئیں گے سے قولا، اس میں واو واپس آ جائے گا. قولو، قولی، قلنا. اسی طرح خف ہے خف، خف، خافا، خافو، خافی، خفنا. تو ان تمام میں اجوف کی گردانوں میں حرف علت جو ساقط ہو گیا تھا واحد حاضر کے صیغے کے بعد اجتماع ساکنین نہ رہنے کی وجہ سے واپس آ جائے گا. لیکن محموز عین میں ایسا نہیں ہے. محموز عین میں جو حمزہ ساقط ہو گیا تو وہ آخر تک ساقط ہی رہے گا، واپس نہیں آئے گا. اس لیے کہا ہے کہ ان گردانوں کو اس طریقے سے ضبط کر لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے. تو گردان ہائے ایہاں را با این وضع ضبط باید کرد، ان کی گردانوں کو اس طریقے سے یاد کر لینا چاہیے. مثلاً زرزرا زرو زری زرنا، سلسلہ سلو سلی سلنا، لملما لمو لمی لمنا. در محموز عین از ابواب ثلاثی مزید ہم بری قیاس قواعد جاری باید کرد. ثلاثی مزید کے بابوں سے محموز عین میں، یہ تو ثلاثی مجرد کے محموز عین ہوئے، ثلاثی مجرد کے محموز عین. اب ثلاثی مزید کے محموز عین میں، محموز عین میں اسی قاعدے پر بری قیاس، اسی قاعدے پر قواعد جاری باید کرد، قاعدے جاری کر لینے چاہیے. کوئی مشکل نہیں ہے. جس طرح ان میں قاعدے جاری ہوئے ہیں ثلاثی مجرد کے محموز عین میں، اسی طرح ثلاثی مزید فی کے محموز عین میں قاعدے جاری ہوں گے. تو ثلاثی مزید فی سے محموز عین لے کر اور قاعدے جاری کرنے چاہیے، ماضی کے، مضارع کے، امر کے، ہر گردان لے کر اور صیغے جاری کرنا چاہیے. فائدہ: در محموز لام باکثر صیغ چون قرأ یقرأ قاعدہ بین بین است. اس سے پہلے محموز فا اور محموز عین کی گردانیں مع اجرائے قواعد گزر چکی. فائدہ سے محموز لام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ محموز لام کے اکثر صیغوں میں محموز لام چاہے نصرہ سے ہو یا فتح سے ہو یا کروما سے ہو یا نصرہ سے ہو، کسی سے بھی ہو، ان میں ماضی میں اکثر صیغوں میں بین بین کا قاعدہ جاری ہوا ہے. بین بین اگر ماضی فعلا کے وزن پر ہے تو بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں صورتوں میں حمزہ اپنے اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا. اور اگر محموز لام سمعہ سے ہے تو ماضی میں بین بین قریب کی صورت میں حمزہ اپنے اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا، اور بین بین بعید کی صورت میں اپنے اور یا کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا. اور اگر ماضی فعولا کے وزن پر ہے تو بین بین قریب کی صورت میں حمزہ اپنے اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا،
اور بین بین بعید کی صورت میں اپنے اور واو کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا۔ محموز لام نصرہ سے عباء یعبؤ، عباء یعبؤ، تو عباء میں بین بین قریب بین بین بعید دونوں صورتوں میں حمزہ اپنے الف کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا، اور ضربہ سے ہنأ یہنئ، اس میں ماضی میں یہی صورت رہے گی، اور سمع سے صدع یصدع، صدع یصدع، تو صدع میں بین بین قریب میں صدع آ پڑھائے گا صدع، اور بین بین بعید میں صدع، صدع، اور فتحہ سے محموز لام جیسے قرأ یقرأ، اور کرما یکرمو سے جیسے حرؤ یحرؤ، حرؤ یحرؤ، اس میں حرؤ میں بین بین قریب کی صورت میں حرؤ پڑھا جائے گا حرؤ، اور بین بین بعید کی صورت میں حرؤ، حرؤ پڑھا جائے گا۔ تو محموز لام میں اکثر صیغوں میں بین بین جاری ہے، بین بین، چاہے بین بین قریب ہو یا بعید ہو۔ تو محموز لام میں اکثر صیغوں میں جیسے قرأ یقرأ بین بین کا قاعدہ ہے۔ اب یہ بتا دیا گیا کہ ماضی اگر فعلا کے وزن پر ہے تو بین بین قریب دونوں صورتوں میں ایک ہی طرح پڑھا جائے گا، بین بین قریب ہو یا بعید ہو، اور اگر فعلا کے وزن پر ہے تو صورت الگ رہے گی بین بین قریب کی اور بین بین بعید کی الگ، اسی طرح اگر فعلا کے وزن پر ہے تب بھی الگ رہے گی۔ ودر واحد ماضی مجہول چوں قریا قاعدہ میرن، اور ماضی مجہول کے واحد میں، واحد صیغے میں میرن کا قاعدہ، میرن کا حمزہ منفردہ مفتوحہ کسرے کے بعد یا ہو جاتا ہے، جیسے میرن، تو قرئ میں حمزہ منفردہ مفتوحہ ہے، کسرے کے بعد ہے، اس لیے یہ یا سے بدلا جا سکتا، تو قریا ہو جائے گا قریا۔ اسی طرح اور بابوں کی ماضی مجہول میں بھی چاہے سمع سے ہو، نصرہ سے ہو، یا ضربہ سے ہو، جیسے ہنیا، ضربہ سے ہنیا کر دیں گے اس کو، ہنیا، کسی بھی باب سے ہو، میرن کا قاعدہ۔ ودر امر جمیع صیغ مضارع مجزوم قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ، امر اور مضارع مجزوم کے تمام صیغوں میں جس صورت میں حمزہ ساکن ہو جائے، تو امر میں بھی حمزہ ساکن ہو جائے گا، آخر میں وقف کیا جائے گا، اور حمزہ آخر میں لام کلمہ ہے ہی۔ اسی طرح مضارع مجزوم لم، لما یا ان شرطیہ سے مجزوم ہے تو اس میں، تو امر میں اور مضارع مجزوم کے تمام صیغوں میں حمزہ منفردہ ساکنہ کا قاعدہ، یہ صرف واحد کے صیغے میں ہوگا، واحد کے بلکہ ان صیغوں میں ہوگا جہاں جزم ہوتا ہے، جس میں نون اعرابی نہیں ہے، وہ 4 صیغے ہیں، یفلو، تفلو، افلو، نفلو، ان 4 صیغوں میں حمزہ منفردہ ساکنہ کا قاعدہ جاری ہوگا۔
جیسے یقرأ ہے، اب اس میں لم داخل کر دیں تو لم یقرأ، اب اس میں حمزہ منفردہ ساکنہ ہے تو اس کو الف سے بدلا جا سکتا ہے لم یقرا۔ اسی طرح تفلو سیغے میں لم تقرا، افلو کے سیغے میں لم اقرا، نفلو کے سیغے میں لم نقرا، یہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح مجہول کر دیا جائے لم یقرا، لم تقرا اور لم نقرا، تو امر میں اور مضارع مجزوم کے تمام صیغوں میں حمزہ منفردہ ساکنہ کا قاعدہ ہے، تو اقرا اور لم یقرا میں حمزہ الف ہو جائے گا، اقرا اور لم یقرا میں حمزہ الف ہو جائے گا۔ اور اردو اور لم یردو میں کروما سے ہے، یہ اردو لم یردو ردعا یردعو ہے، اور کروما یکرمو سے حرعا یحرعو بھی ہے، تو اردو میں لم یردو میں واو ہو جائے گا، واو۔ اور مکسور العین میں جیسے باب ضرابہ سے جو ہو ہنأ یہنئو، یہنئو میں مکسور العین میں یا ہو جائے گا تو اس میں یہنی ہو جائے گا، اہنی اور لم یہنی، اہنی لم یہنی۔ ودر ابواب ثلاثی مزید فی از محموز عین و محموز لام بقواعد مذکور بالا تعلیلات صیغ می باید آورد اشکال ندارد۔ اور ثلاثی مزید فی کے بابوں میں ثلاثی مزید فی محموز عین اور محموز لام، تو محموز عین اور محموز لام کے ثلاثی مزید فی کے بابوں میں اوپر ذکر کیے ہوئے قاعدوں سے صیغوں کی تعلیل باہر لانی چاہیے یا کرنی چاہیے، اوپر ذکر کیے ہوئے قاعدوں سے صیغوں کی تعلیل کرنی چاہیے، اشکال ندارد کوئی دشواری نہیں رکھتا۔ یہ محموز لام کے ثلاثی مجرد سے قاعدے بتا دیے، اب اگر مزید فی سے کرنا ہے تو اس میں کوئی دشواری نہیں ہے، بالکل اسی طریقے پر محموز لام ثلاثی مزید فی یا محموز عین ثلاثی مزید فی سے کیا جا سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے ثلاثی مزید فی سے محموز عین محموز لام کے ماضی مضارع امر کے صیغے نکال کے ان کی اصل نکال کر ان میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا یہ کام کر لینا چاہیے، کوئی دشواری والی بات نہیں ہے۔ قاعدے وہی 10 ہیں محموز کے جو پڑھ لیے اور بہت ساری گردان میں ان کا اجرا کر لیا، تو لوٹ پھیر کر چاہے وہ ثلاثی مزید فی ہو یا رباعی ہو، مزید فی یا مجرد، وہی 10 قاعدے لوٹ پھیر کر آنے ہیں۔ تو ذہنی مشق کے لیے ثلاثی مزید فی محموز عین و محموز لام کے صیغوں میں محموز کے قاعدے جاری کر لینے چاہیے۔ ایک مرتبہ ترجمہ اس کا دوہرا لیتے ہیں۔ محموز لام میں اکثر صیغوں میں جیسے قرأ یقرأ بین بین کا قاعدہ جاری ہے، اور ماضی مجہول واحد میں جیسے قرئ میرن کا قاعدہ، اور امر اور مضارع مجزوم کے تمام صیغوں میں حمزہ منفردہ ساکنہ کا قاعدہ، تو اقرأ اور لم یقرأ میں حمزہ الف ہو جائے گا، اور اردو اور لم یردو میں واو، اور مکسور العین میں یا، اہنی اور لم یہنی میں،
اور محموز عین اور محموز لام سے ثلاثی مزید فی کے بابوں میں اوپر ذکر کیے ہوئے قاعدوں سے صیغوں کی تعلیلات کرنی چاہیے، کوئی دشواری نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔